لوگ رسک کیوں نہیں لیتے؟ وجہ کیا ہے؟ آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رسک نہ لینے کی 4 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ وجوہات ٹاپ پہ ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا بار بار دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو بالکل بھی آپ نے زحمت نہیں دی، تو میری ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے یہ انگوٹھے سے ضرور دبائیے گا، اسے سبسکرائب کر لیجئے اور آل پہ کلک کیجئے گا، اور لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں جب آپ یہ ویڈیو مکمل کر لیں۔ سبسکرائب ابھی کر لیں اور لائک کمنٹ اینڈ شیئر آپ نے کرنا ہے جب ویڈیو مکمل کر لیں۔ تو سر، رسک نہ لینے والوں کی 4 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو اس پوری دنیا میں 98% لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے ناکام ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا بنے گا، اس کا مطلب ہے اس کے مائنڈ نے اس کو میسج دیا ہے کہ تو ناکام ہو جائے گا، اور ایسے لوگ ناکام ہوتے ہی ہیں۔ وجہ کیونکہ وہ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ وہ ناکام ہوں گے۔ نمبر 2، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اوپر اعتماد نہیں رکھتے، ان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کچھ بڑا کرنے سے ہمیشہ اپنے اندر کانفیڈنس کی کمی محسوس کرتے ہیں اور کبھی بہت بڑا نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ جیسے کہ آپ کے آس پاس بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پاتے، تو آپ کہتے ہیں یار آپ کے پاس تو اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس تو یہ اسکل ہے، تو آپ پیچھے کیسے رہ گئے؟ تو ان میں صرف ایک ہی کمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ رسک نہیں لیتے۔ تو رسک کون نہیں لیتے؟ پہلے لوگ جو ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں، دوسرا جن میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ رسک لیں گے تو یہ جو ان کی 10 گھنٹے کی نیند ہے یہ خراب ہو جائے گی، یہ جو بیلی دوست ہیں یہ چھوٹ جائیں گے، یا پھر یہ جو عزت ہے یہ کہیں خراب نہ ہو جائے، یا پھر ان کا جو آرام و سکون ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، یا پھر ان کے پاس جو چند روپے ہیں، پیسے ہیں جو بینک میں پڑے ہیں یا پاکٹ میں یا گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ چلے جائیں، کہیں ان کی جاب نہ چلی جائے، تو پھر یہ لوگ کبھی اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے یہ رسک نہیں لے پاتے۔ اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، کہ وہ لوگ جو جینون مجبوری کی وجہ سے رسک نہیں لیتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جینون مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ایک فرد ہے، اس کی شادی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے، اب وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی رسک لے لیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس کے ساتھ بیوی ہے، وہ سوچتا ہے میری بیوی کا کیا بنے گا، یا پھر ایک سنگل پرسن ہے، سنگل سورس پرسن ہے گھر کا، وہ ریسورس ہی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ریسورس ہی نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ رسک لے لیا اور ناکام ہو گیا تو پھر میرے باقی جو فیملی ہے، ماں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ یا پھر کوئی ایسا شخص جو فزیکلی اپنے آپ کو ویک محسوس کرتا ہے، بیمار ہے، اور وہ کسی ایک جاب پہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں اسے چھوڑوں گا تو شاید مجھے کوئی اور جاب نہ ملے۔ تو یہ جینون ریزنز ہوتی ہیں۔ جینون ریزنز کو بھی سر اس سے بھی آگے نکلا جا سکتا ہے۔ ونس مور، اس کے لیے آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ناکامی کے ڈر کو کہیں دور پھینکنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ اپنے یہ جو جینون مجبوریاں ہیں اس سے آپ نکل پاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ اپنی جینون مجبوریوں سے باہر نہیں نکلتے آپ رسک نہیں لیتے، اور رسک نہیں لیتے تو پھر کامیابی کے چانسز آپ کے صرف 2% رہ جاتے ہیں، باقی 98% تو آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں سے جان چھڑائیں، ناکامی کو کہیں دور پھینکیں، نمبر 2 اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، نمبر 3 کانفیڈنس پیدا کریں، نمبر 4 کوئی بھی مجبوری ہے اس مجبوری سے اپنے آپ کو بڑا کریں۔ یاد رکھیں، آپ رازق نہیں ہیں، آپ کی جاب رازق نہیں ہے، کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ ہمت کر لیں تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ان 4 چیزوں کو اپنی ذات سے دور کر دیں، پرے کر دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک
پھر سبسکرائب نہیں کیا، میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں، اور جب بھی آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں ان سے بھی فیڈ بیک لیں کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، اللہ حافظ۔